السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک کے الفاظ کو کے اوپر غور و فکر کر کے اس کی جو بیسک گرامر ہے اس کے ذریعے ہم قرآن پاک کو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ جن کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے تیسواں سپارہ الحمدللہ مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب ہم لوگ 29ویں سپارے کی یہ 4-5 صورتیں کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم سورہ جن کریں گے۔ ابو بکر بیٹا آپ ریڈی ہو؟ جی۔ چلو بیٹا شروع ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجن۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى ابو بکر آپ غلطی سے ان میوٹ ہو گئے ہو، پلیز دوبارہ سے ان میوٹ کر لو۔ ابو بکر بیٹا پلیز دوبارہ سے يهدي پیچھے إلى سے شروع کرو۔ الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا
وأنا منا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشادا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إنذري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق اللہ العظیم. اللہ ہماری کوئی غلطی کوتاہی کو معاف. ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ میرے لیپ ٹاپ کے اندر شاید پرابلم ہے جس کی وجہ سے لیپ ٹاپ سے آواز نہیں آ رہی, اس لیے میں موبائل سے بول رہا ہوں اور وہاں سے اسکرین آ رہی ہے. اس کے لیے میں بیش کی معذرت خواہ ہوں. میں چیک نہیں کر سکا. میں کل بھی یہ پرابلم ہوئی تھی, میں ایک اور کلاس لے رہا تھا اس وقت تو, لیکن میں اس کو فکس نہیں کر سکا. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ وہ اس وقت کے لیے ہے. ایک منٹ پلیز. ایک سیکنڈ پلیز. وہ بھی میں نے لیپ ٹاپ کو ری اسٹارٹ کیا ہے, وہی اسکرین سے غائب ہو گیا. صرف ایک منٹ دیجیے گا. یہ آزمائش تھی اور یہ
کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے، تو میں اس کے لیے معذرت ہوں انشاءاللہ۔ تو اچھا، آج کی جو صورت ہے وہ ہے سورہ جن، ٹھیک ہے۔ جو پچھلی ہم صورتیں پڑھ رہے تھے اس کے اندر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جب بعثت کے بعد کے جو واقعات تھے اس کا ذکر رہا، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا ایک ایسی کتاب ہے۔ قرآن پاک کے اندر جبھی جو ہے نا، وہ اس زمانے میں عرب نے کہا تھا نا ما ھذا کلام البشر، تو بیسیکلی اٹس اے ریالٹی کہ اس کے اندر ہم اگر آپ تھوڑا سا جتنا جتنا اس میں غور فکر کرتے جاتے ہیں نا، اتنا اتنا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ قرآن پاک تو ہمارے لیے ہر وقت ہر طرح سے میسج ہے۔ آج جو قرآن پاک کی جو صورت ہے اس کے اندر بیسیکلی ہمیں ایک مطلب ایک ایسا جو وجود کے جو مکلف قوم ہے، جس طریقے سے فرشتے ہیں، جس طریقے سے انسان ہے، تو اسی طریقے سے جنوں کے بارے میں یہ صورت ہے۔ ویسے قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر، سورہ طٰہٰ میں، سورہ رحمان میں، اور بھی میں ظاہر بات ہے میرے بہت ساری صورتیں جیسے جیسے آتی جائیں گی ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا، لیکن ایک بہت بڑی ایک ایسی جو چیز کہ جس بارے میں ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شاید اس قرآن پاک کی صورت کے اوپر غور نہیں کیا۔ آپ یقین کیجئے میں حیران ہوں کہ اگر قرآن پاک کی یہ صورت اور اسی طریقے سے جو سورہ رحمان کے اندر چند آیات آتی ہیں، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ٹھیک ہے نا، تو وہ دو بوجھ ہو رہی ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں بہت ساری جو ہماری سوسائٹی کے اندر توہمات پھیلے ہوئے ہیں، اور جو اس کے اندر دو لوگ ہیں، ایک کیٹیگری جو بہت بڑے سائنسدان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی جن تو ہے ہی نہیں، تو یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسرے ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر وہم توہمات میں پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں کہ جن ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز کے اندر جن ہے، اور ہر چیز کے ہی اندر اثرات ہیں، اور ہر چیز۔ تو ایکچولی اس قرآن کی صورت کے بعد انشاءاللہ آپ سے 40-45 منٹ کے بعد جب ہم پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر اگر تھوڑی سی انسان غور و فکر کرے تو انسان اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ جنوں کی کیا حیثیت ہے۔ جو اس کو انکار کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن پاک کی آیات کو انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر کلیئرلی لکھی ہوئی ہے بات۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی اگر ان سے ڈرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، تو یہ بات بھی بالکل کنفرم ہے کہ اگر ہم وہ عملیات کریں جو ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 جو سمپل اذکار ہیں، جو بہت بڑے بڑے اذکار اور بہت بڑی بڑی دعاؤں کو تو آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، سمپل جو آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اس کے بعد جو سمپل جو دعائیں جو اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے آنے والے ایک ہفتے میں ان دعاؤں کو میں کلیکٹ کر کے میں ان کی جس طرح میں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے بھیجتا ہوں، میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، لیکن سورہ فلق کا سورہ ناس تقریباً ہر بچے کو بچپن میں سکھا دی جاتی ہے۔ تو آپ کو جب بھی آپ کے دل میں کوئی ایسے خیالات آئیں تو اس یقین کے ساتھ کہ جن ہم پر طاقت نہیں رکھتے، ایک بات، نہ ہی جنوں کے بعد کوئی غیب کا علم ہے۔ اس صورت کے اندر ابھی آیتیں آئیں گی، وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جس کے اندر کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ان کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات آئے گی، وہ یہ کر آئے گا کہ کس طریقے سے جو کاہن ہیں اور وہ جو ہمارے جھوٹے وہ لوگ ہیں کہ جو الٹی سیدھی باتیں کریٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جن ان کو لا کے انفارمیشنز دیتے تھے، تو وہ اس صورت ان کے اندر انشاءاللہ وہ آیت آئیں گی۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس کے اندر جو یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ جو قل سے شروع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارا انٹرسٹنگ ایک ریسرچ ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی ہر چیزوں کے اندر غور و فکر کریں، اور اس کے اندر مختلف قسم کی جو آیات آتی ہیں، مختلف قسم کے جو ٹاپکس آتے ہیں، ان کو ہم ساتھ ساتھ نکالیں۔ تو قل کے جس طرح قل اعوذ برب الفلق اور وہ چاروں قل جن کو آپ کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں، شاید اس کے علاوہ بھی ایک دو اور صورتیں ہیں، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، جو قل سے شروع ہوتی ہیں۔ تو قل ہوتا ہے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مطلب بیسیکلی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس کے اندر بیسیکلی یہاں پر ایک اور چیز کی ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک جنوں کی جماعت نے ان کی بات سنی۔ ابھی ہم ان الفاظ کو کریں گے، یہ وحی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وحی کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ الیہ میری طرف، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے، اوحیا کہ وحی کی گئی، الیہ میری طرف۔ یہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اور یا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے میری طرف، ٹھیک ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع
کہ ایک جماعت جو تھی نا، نفر من الجن، جنوں میں سے، نفر بیسیکلی یہاں پہ کہا جاتا ہے ایک جماعت کے لیے، یہ نفر کا لفظ جو آ رہا ہے وہ جماعت کے لیے، یہ استماع کا میں جو ہے سماعت کا لفظ جیسے آتا ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ عجبہ ہماری زبان میں جو ہے نا، عجیب کو ہم بہت عجیب کے ڈفرنٹ معنی میں ہوتا ہے، لیکن عجیب ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہو، یعنی کہ عجب کہہ رہے ہیں بیسیکلی، یہ عجب کا لفظ ہماری زبان میں تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ایک بہترین جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے اس کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو جنوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ من الجن، ایک جماعت تھی، انہوں نے کیا سنا، استماع فقالو، کہ کہہ دو انا، بے شک ہم نے، سمعنا، یہ قرآن جن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنی ہے، سماعت کا لفظ آ رہا ہے، پھر سمعنا، نون الف نا کی جو ہے وہ ضمیر وہ آ رہی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تو جن کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا اس آیت کا جو موقع محل ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا، مائک کو پلیز میوٹ رکھیں جی، تو جنہوں کی جماعت نے سنا اور انہوں نے سن کے اس کے بعد جو انہوں نے اپنی قوم کو جو بتایا اور کس طریقے سے انہوں نے فوری طور پہ اسے اثر لیا، اس کے اوپر اگلی آیت آئیں گی، ٹھیک ہے، کہ مجھے وحی کی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو، رب العزت نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ یقیناً جنوں کی ایک گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتا دیں کہ جس طرح قرآن سن کر ایمان لے آئے، جس قرآن کو مان گئے ہیں، جس قرآن کے آگے جھک گئے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اس کے، اور آگے پھر وہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی موقعوں پہ اس طرح کا انکاؤنٹر ہوا، تو یہ مختلف آپ کو حدیث کی کتاب میں اور اس میں قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر یہ بیسیکلی آتا ہے کہ مختلف اوقات میں آیا ہے، تو ان میں سے ایک یہ سوق عکاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میلہ لگتا تھا، وہاں پہ دعوت کے لیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایک اس وقت تھا، اور اس طرح ایک دو اور موقع یہ اسی طریقے سے، اور یہ کہ یہ وہی والا واقعہ اس میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جب شیاطین نے قرآن مجید سنا تو یہ سن کر اس کو سننے لگے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے وہ جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمانوں کی، اگلی آیت میں آئے گا کہ پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ آسمانوں میں جاتے تھے اور وہ کھوج لگا کے نا باتیں سنتے تھے، ٹھیک ہے، جو پیغامات ہو رہے تھے وہ ان کو سنتے تھے اور ان میں سے خبروں کو لا کے وہ کاہنوں کو بتاتے تھے، تو جب آگے آیات میں آئے گا کہ جب ان کو یہ جب ہوا نا تو ان دنوں آسمان پہ بہت زیادہ سخت پہرا آنا شروع ہو گیا، اور اگر وہ کوئی سننے کی جا کے کوشش کرتے تھے تو ان کے اوپر شہاب ثاقب پڑتے تھے، یہ وہ بات بتا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اگلی کیا ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہم نے کیا قرآن سنا، یہاں پہ یہ پچھلی آیت سے جو ہے کہ قرآن عجب ہم نے سنا، عجب قرآن ہم نے سنا، اور کیا ہے وہ کیا ہے، یہدی، یہدی کے اندر کیا لفظ ہے، ہدایت کا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، یہدی الی الرشد، یہ ہدایت ہے رشد کی طرف، رشد تو ہدایت ہے بیسیکلی، ہدایت ہے رہنمائی کی طرف، فآمنا بھی، فوراً انہوں نے، مطلب اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ نشانی ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ ان کے لیے ایک میسج آ رہا ہے کہ جو جنوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے سنا اور فوری طور پہ اس پر ایمان لیا، اور انہوں نے بیسیکلی جن کا ایک جو مطلب ہے نا وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کے لیے بھی جن کا لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ جو بہت پھرتیلا ہو اور بہت تیزی سے کام کرتا ہو، تو بیسیکلی جنوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ فوراً انہوں نے سنا، سن کے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب قرآن ہے اور بہت عجب ہے اس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو رشد کی طرف ہدایت ہے، یہدی یعنی کہ یہ ہدایت ہے رشد کی طرف، رہنمائی کی کیا ہے، فآمنا، تو بے شک ہم لے آئے اس پر، یہ بی ہوتا ہے ساتھ کے، با بسم اللہ میں جو یہ لفظ آتا ہے بھی، اور ہی ہوتا ہے اس کے لیے، تو بیسیکلی ہم اس پہ ایمان لے آئے، کس کو کہہ رہے ہیں، وہ قرآن پاک کے، وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، واو مطلب اور ہوتا ہے، لن ہوتا ہے بہت اسٹرانگلی نہیں، ہرگز، یعنی کہ اسٹرانگلی کہا جا رہا ہے اور فیوچر کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہاں پر بھی جو لن کا آتا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تو یہ بیسیکلی اسٹرانگ نفی کی جا رہی ہے فار اینی تھنگ ٹو بی ہیپننگ ان فیوچر، فیوچر میں ہونے والی کسی چیز کی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نشرکا میں نون کی انڈیکیشن آ رہی ہے ہم کے لیے، ٹھیک ہے، ہم شرک کا مطلب شرک ہوتا ہے بیسیکلی اللہ کے ساتھ کسی کے وجود کو شریک کرنا، ٹھیک ہے، تو نون کی انڈیکیشن یہاں پہ آ رہی ہے ہمارے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے شرک بربنا، با مطلب ہو گیا ساتھ، ٹھیک ہے،
با مطلب ہوتا ہے ساتھ، بسرا بھی ابھی جیسے بھی پیچھے آیا ہے یہ دیکھیں وہی لفظ ہے. با از آلسو فریکوینٹلی اکرنگ ورڈ، بار بار آنے والا لفظ ہے. تو با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. بھی ربنا اپنے رب کے ساتھ، رب ہو گیا، اور نون الفنا ہمارے لیے ہو گیا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایک کو شریک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جو یہ ہمارا ترجمہ میں دیکھیں جو ہدایت ہے قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رشد کا کہ ہر اس چیز کے لیے جامع نام ہے جو لوگوں کے دین و دنیا کی طرف رہنمائی کے، کہ مصالحے کی طرف، یعنی کہ اس کی صلاح کی طرف رہنمائی کرے، اس کے لیے رشد ہے. پھر آمنا بھی کہ اس نے ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. تو یہ ایک ہمارے لیے ان کی بات بتا کے ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے انہوں نے قرآن جو جنہوں کی جماعت تھی انہوں نے سنا اور فوراً وہ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، یہ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیں، اسے نا پھر ڈسٹریکشن ہوتی ہے. مجھے میں معذرت خواہوں، مجھے مائک میوٹ کرنا پڑے. اچھا، اس کے بعد اگلی کیا ہے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اس کے اندر اب کیا آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ہم بولتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، تو یہ وہی لفظ یہاں پہ آ رہا ہے وتعالی جد ربنا. کتنی محبت سے وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعالی، یہ تعالی ہے جد ربنا، جو ہمارا جو رب ہے اس کی جو جد ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ. یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. وتعالی جدو کا، کہ جد ہم بیسیکلی بزرگی کے لیے کہتے ہیں، بزرگ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آبا و اجداد بولتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ یوز ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بزرگی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ. تو اس میں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لیتا ہے، یا وہ جو ہوتا ہے نا اخذ کرنا، تو یہ وہی والا لفظ ہے اس میں. تو متخذ صاحبتوں، صاحبہ کہتے ہیں بیوی کو. ٹھیک ہے، تو نہ اس کی کوئی بیوی ہے ولا ولا، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، یعنی کہ اس نے اخذ کیا، مطلب اللہ کو ماں یہاں پہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، ماں جو ہے جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ماں جو ہے سوالیہ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ان میں سے دیکھیں یہاں پر ماں آ رہا ہے نہیں کے معنوں میں. ٹھیک، یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ان تین میں سے کوئی ایک مطلب ہوگا. ماں کا مطلب یا جو ہوگا، یا مطلب سوال میں آ رہا ہوگا، یا مطلب نہیں میں. اور اگر ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ولا ولدا، واو مطلب اور ہو گیا، لا مطلب نہیں ہو گیا. کہ اب یہاں پہ کیا کریں، اس کی جو بزرگی ہے ہمارے رب کی وہ بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے. اب آپ یہ دیکھیں ذرا، اب آپ اس کا موقع محل میں سوچتے جائیں کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جنہوں کی جماعت نے ایک بات سنی، اور کس طریقے سے وہ فوری طور پہ اس کو سمجھ کے فوری طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی تو بڑی اعلیٰ جو ہے وہ رب ہے، اور وہ اس نے کوئی اپنے ساتھ نبی بنائی ہے نہ کوئی اولاد. ٹھیک ہے. اچھا، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفْهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اس کے اندر یہ جو ہے نا دوسرا سپارہ کہاں سے کھلا ہے؟ یقول السفہاء. تو سفہاء جو ہوتے ہیں نا وہ بے وقوفوں کو، گمراہ جو ہوتے ہیں نا، جو نادان لوگ، اس کے لیے سفہاء کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّهُ، اور وہ جو ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بے شک وہ کیا کہتے ہیں؟ کانا یکونو، کانا کن فیکون والا لفظ ہے کہ ہو جانے والی بات. کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یقولو، جو ان کے سفیہنا، سفیہنا یعنی کہ ہمارے سفی، ہمارے جو نادان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ شططا. تو یہ شیطان کے لیے بھی لفظ آتا ہے، شیطان کے لیے بھی یہ لفظ بیسیکلی اسی روٹ سے ہے. یہ تو بیسیکلی جو چیز زیادتی کر رہی ہو، جو چیز حد سے زیادہ گزر رہی ہو، تو اس کے لیے یہ شططا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو دیکھیں کہ یقولو ہو گیا کہنے کے لیے بات کو، کس طرح قالا یقولو قول، یہ وہی لفظ ہے. کانا کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو سفی ہیں، ہمارے جو نادان لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو حد سے زیادہ بڑھنے والے کی بات کریں. اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہہ رہے ہیں، کہتے رہے ہیں. صفی سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں وہ ابلیس بھی ہے جس نے جنہوں انس کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. اور صفی سے مراد نادانوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹی باتوں سے مراد تمام شرکی عقائد، کہ وہ صفیہ جو شططا کر رہے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کو جو کراس کر رہا ہے نا، وہ شططا کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی ریفرنس سے یہ بات ہو رہی. اچھا، اور اس کے بعد اب یہ 3-4 دفعہ آپ کو زن کا لفظ آئے گا. تو زن ہوتا ہے گمان. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے اندازہ لگایا ہے، جس طرح بولتے ہیں کہ میرا تو یہ اندازہ تھا. تو یہ وہی لفظ ہے کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، بے شک ہم نے گمان کیا تھا،
अन लन तक़ूल अल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़बा। अब आप देखें इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता गौर से देखें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। जो बाबा कॉल का लफ्ज फिर आ गया, अन का मतलब होता है के, लन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि बेशक हम गुमान करते थे, व अन्ना बेशक हो गया, और जनन्ना हो गया बेशक हम गुमान करते थे, अल्लन कूल अल इंसु कि इंसान और जिन जो है ना, अलल्लाहि काज़िबा कि अल्लाह के ऊपर वो झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये अला अला मतलब होता है पर, अल्लाह के ऊपर, अलल्लाहि काज़िबा, काज़िबा इनकार करने को कहते हैं, झुटलाने को कहते हैं, झूठ बोलने को कहते हैं। और यकीनन हमने यही समझा था कि इंसान और जिन अल्लाह के बारे में हरगिज झूठ नहीं बोलेंगे। वो फौरन देखें अपने आप को ना, अपनी वो गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हम तो ये समझते हैं कि नहीं करेंगे वो, लेकिन यहाँ पर उनको जब जैसे ही पता लगा तो फौरन उन्होंने उसको अपनी अपनी चीज को दोबारा से सोचा और उन्होंने किया कि फौरन वही मान लिया। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज को किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि जो है, और यकीनन हमने यही समझा था कि इंसान और जिन अल्लाह ताला के बारे में हरगिज झूठ नहीं बोलेंगे। जिन्होंने कहा हम ये गुमान भी नहीं कर सकते थे कि इंसान और जिन सब इत्तेफाक झूठ पर इत्तेफाक कर लेंगे और अल्लाह की तरफ बीवी बच्चों को निस्बत कर देंगे। ये पहले की अपनी बातें बता रहे हैं कि हम पहले ये सोचते थे। फिर जब हमने कुरान सुना और उस पर ईमान ले आए तो हमें मालूम हुआ कि इस बारे में सब झूठे हैं। तो बेसिकली आपको अब समझ आ गई कि कुरान जिनों को मौजू बना के अल्लाह ताला पैगाम किसको दे रहे हैं, कि वो जो जिन हैं उन्होंने भी फौरन सुना तो उन्होंने फौरन इस चीज पर यकीन लिया। यानी इससे पहले हम थे कि जिन और इंसान अल्लाह ताला पर झूठ बांधने की जरूरत नहीं करते, ये बेसिकली। अच्छा, अब अगली जो बात हो रही है ना, ये हम सब लोगों के लिए है। ये जो हमारे वो लोग कि जिनको ये एक बहुत इस मामले में यकीन होता है कि जिन होते हैं और जिन खता कर लेते हैं, इन बातों पे यकीन करने में हम तो देखें जिनों की मौजूदगी से तो हम इनकार करेंगे, तो हम कौन से इनकार करेंगे, लेकिन ये जहन में रखें कि वो हमारे काबू, हमको वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकते अल्लाह के इज़्न के बजाय, और हम अगर उनसे डरेंगे तो वो हमें डराएंगे। ये बेसिकली ये आप ये जहन में रख लीजिए कि जिनों के मामले में जिनका वजूद बिल्कुल 100%, कोई ये कहना कि जिन नहीं है तो ये गलत बात है, क्योंकि वो जिसने इसको इनकार किया तो उसने कुरान पाक की आयत को इनकार किया। ये बात है। यहाँ पर अब वो क्या कह रहे हैं कि जो जिन थे ना, उनसे उस जमाने में ये कहा जाता था कि कोई भी किसी वादी में जब सफर करते थे ना लोग, तो रात को जब किसी जगह बसेरा करने लगते थे तो वहां जाके कहते थे कि मैं इस वादी के जिन की पनाह में आता हूँ। तो ये यहाँ पर वो बात बता रहे हैं कि उसकी वजह से दोनों ही गुमराह, यहाँ पे ये जो इस आयत है ना, इसके अंदर जो जुमला जो इसके अंदर आ रहा है ना, वो दोनों के लिए म्यूचुअल, इसका दोनों तरफ मतलब बन सकता है कि क्योंकि वो क्या करते थे, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंस, इंसानों में से मर्द, मिन होता है से, इंस हो गया इंसान, रिजाल मतलब मर्द। ठीक है, वह अन्नहु, वो बेशक कहा गया है कि बेशक वो क्या करते थे, काना हो गए, क्या करते थे, यऊजूना। तो ये यऊजूना के देखें वही लफ्ज है जो हम बोलते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम तावीज का लफ्ज बोलते हैं तो हम किसी से पनाह मांग रहे होते हैं, हम किसी की पनाह में आ रहे होते हैं। तो यहां पर वो क्या करते थे कि जो इंसानों के में से जो रिजाल होते थे ना, यऊजूना बेरिजाल मिनल मिनल जिन। ठीक है, तो ये गलत हरकत करते थे। इस गलत हरकत को यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तो उससे क्या होता था, फजा फजा दूहुम रहाका, तो उनकी जो है ना सरकशी को, ये रहाका का जो लफ्ज आ रहा है वो सरकशी के लिए आ रहा है। तो उन्होंने जिनों को सरकशी में बढ़ा दिया। और उसकी तफसीर जब मैंने सुनी थी तो उन्होंने बताया था कि ये दोनों के लिए, कि उन्होंने उनकी सरकशी बढ़ा दी और उनकी इस पनाह मांगने की वजह से जिन भी सरकश हो गए। ये बेसिकली क्योंकि उनकी ये नहीं था उनका ये क्या उसको कहते हैं, उनकी लिमिटेशन, लेकिन क्योंकि जब लोगों ने आके उनसे पनाह मांगनी शुरू कर दी तो वो भटक गए। ठीक है, वो जहालत में वो भटक गए। ये बात अब आप इसको कहने के, कुछ लोग जिन्नात में से बाज लोगों की पनाह पकड़ते थे तो उन्होंने जिनों को सरकशी में बढ़ा दिया। जाहिलियत में जिनों से पनाह ली जाती थी। ये इस बेसिकली इस बात को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बात को एक्सप्लेन किया गया। ये यहाँ पर ये इसकी तफसीर में उन्होंने बताया कि जो भी जाते थे तो वो वादी में जाते थे। ये देखें, ये मैं यहाँ पर, अब बहरहाल मैं आपको जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो लोग क्या करते थे कि वो जाके पनाह मांगते थे। तो फिर अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुना, याद कराया, ये दुआ याद कराई, औज़ु बिकलिमाति अल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह ताला की कामिल कलमात की पनाह मांगता हूँ हर उस चीज की शर से जो उसने पैदा की। ठीक है, तो बेसिकली ये उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर अगली बात वो कह रहे हैं, एक बात हो गई कि भाई वो ये नहीं समझते थे कि जो इंसान और जिन सारे जो है वो अल्लाह के लिए किज़िब करेंगे, झूठ बोलेंगे। अब अगली बात ये क्या है, दूसरी बात आ रही है बासत की, कि जिस तरीके से
ایک جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ ہمیں دوبارہ بعثت کرنے کا اختیار ہے اللہ کو. ٹھیک ہے، یہاں پر اس بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ دیکھیں وہی زنو کا لفظ آ گیا ہے کہ ہم کیا کرتے تھے، یہ ہم کا لفظ آ رہا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، زن کیا کیا تھا، کما زننتم، کہ ویسے جو گمان کیا تھا، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دوبارہ سے بعثت نہیں دے گا، اٹھائے گا نہیں. ٹھیک ہے، اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ بیسیکلی یہاں پر وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ گمان تھا کہ بھائی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، جب ایک دفعہ ہم ختم ہو جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا. تو یہاں پر اس بات کی کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا جیسے کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا. یعنی جنوں کی طرح انسانوں کا بھی یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ موت کے بعد کی زندگی کوئی نہیں. یہ دونوں باتیں ہیں کہ بعثت، دونوں باتیں اس میں دونوں اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں. ایک مر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، ایک بعثت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ایک نبی کی بعثت ہونے کی. تو یہ دو اس کے اندر یہ دلالت کرتی ہے کہ جنوں میں بھی مشرک، یہودی، عیسائی اور بعثت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جن میں مسلمان بھی ہیں. اور اس طرح کی احادیث بہت ساری، میں تفسیر سن رہا تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، مطلب کہا گیا کہ جو میرا شیطان ہے میں نے اس کو مسلمان کر دیا. ٹھیک ہے نا، مطلب بیسیکلی وہ قابو، اگر ہم جو ہیں وہ ان چیزوں میں ہمارا اگر کنفیوژن ہو گئی نا، دیکھیں سائیکولوجیکل پرابلم بھی جو ہوتی ہیں، آپ دیکھیں جو میڈیکل بینگ اے ڈاکٹر جو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں وہ ایکچولی اسی چیز کی ایکسٹریمٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر ایک کمزور ایمان کا بندہ جو ہے وہ ان سارے مسائل میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی. تو بیسیکلی وہ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت ساری دنیا کے سینٹر جو نان مسلم بھی ہیں ایون ہیں، وہ بھی جو اسپرچویلٹی کی طرف جب جاتے ہیں وہ بہت سارے سائیکولوجیکل مسائل سے وہ حل میں نکل آتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی ہماری اس کے اندر ایک ہے، ایک انڈیکیشن ہے. اچھا، اس کے بعد اب لفظ آ رہا ہے لمس کا. ہم بولتے ہیں نا لمس، چھونے کو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بے شک ہم لمسنا السماء، تو یہ ہے کہ ہم پہلے جو آسمان کو جب ہاتھ لگاتے ہیں، فوجناها ملیت حرسن شدیدا وشہبا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آسمان کو، اب یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، سما کا لفظ آ گیا، لمس کیا ہم نے جب لگایا ہاتھ، فوجنا تو وہاں پہ پایا ہم نے، وجود، یہ وجود کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، فوجناها کو وہاں پر ہم نے پایا اسے. ٹھیک ہے، ملیت کہ وہ بھرا ہوا ہے، ہرسن شدیدہ کہ وہاں پہ ہرس ہو رہا ہے، پہرے داری ہو رہی ہے. حارس کے لیے بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا، یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو ہرسن شدیدہ و شہبا، اور وہ شہاب ثاقب بولتے ہیں نا، تو وہ چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا. تو یہ اب یہ وہ والی بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ جب دیکھی نا تو انہوں نے کہا، اپنے کارندوں کو دوڑایا کہ بھئی یہ کوئی آسمان کے اندر نا غیر معمولی جو ہے نا وہ سختی ہو ہے. تو اس میں سے جماعت نے جا کے جب گھوم رہے تھے تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنتے ہوئے سنا، اور ان میں سے ان لوگوں نے ایمان لایا، اور وہ اپنی جماعت کو جا کے بتا رہے ہیں. یہ پوری سٹوری ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو پوری یہ الفاظ کی جو سٹوری آ رہی ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، یعنی جب آسمان پر گیا، وہاں کے حالات کی خبر لینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم نے بہت زیادہ جو ہے شہاب ثاقب، یہ شہبا کا لفظ آ رہا ہے، اور ہرسن شدیدن کے وہ ہیں کہ فوجدناہ، تو ہم نے اس طرح کا پایا کہ وہ سخت پہرے سے بھرا ہوا ہے. یہ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی یہاں پہ دوبارہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان تک پہنچ جاتے تھے، پھر جگہ جگہ بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. اگر ان کے کان میں کوئی بھنک پڑ جاتی تو کانوں سے کہہ دیتے، کاہن ایک بات میں سے 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے کہہ دیتے تھے. یہ وہ میں ایکسپلینیشن. اور آج بھی کسی طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، کوئی جو لوگ اس طرح کی باتوں بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، تو اکثر اوقات ان کے اندر جو ہوں گے، ہم نہیں ڈفرینس دیکھیں، یہ اس بارے میں ہم کسی کے بارے میں ہم بہتان نہیں لگا سکتے، نہ ہم کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایکچولی ریالٹی یہ ہے کہ یہ اسی قسم کی معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے ریفرنس کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے پاس اور کوئی کسی اور ریفرنس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ہم نے کسی اثرات اگر فل ہیں بھی نا، تو ان کو بچنے کے طریقے پہ جانا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے پر یقین کر کے اور وہم میں پڑھ کے ہم پاگل ہو جائیں. اینڈ دیٹس اے ریالٹی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ یاد رکھیں بات، کہ بچوں کو، اسی لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو کبھی بھی نہیں ڈرانا چاہیے، کیونکہ وہ بچوں کے اندر وہ ڈر جو ہے نا وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کبھی بھی نہیں کہنا کہ کوئی آ جائے گا، بھاؤ آ جائے گا. یہ بھاؤ آ جائے گا کا جو الفاظ ہوتا ہے بچوں کے لیے سائیکولوجیکلی وہ کمزور پڑ جائیں گے.
تو اس لیے کبھی میری ریکویسٹ ہے، آپ سب ماؤں ہیں، سب بھی میری بات سن رہے ہیں، کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہیں مانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی الفاظ پہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا۔ اب وہ آگے مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے، وَأَنَّا کننا، بے شک ہم کیا کرتے تھے، نقعد، جس طرح ہم بولتے ہیں نا قاعدہ، جو نماز کے درمیان میں بیٹھنے کو یا قاعدہ، یہ بیسیکل، تو نقعد ہم بیٹھ جاتے تھے، منہا اس آسمان میں، مقاعد للسم، اور مقاعد کرتے تھے ہم بیٹھ کے سنتے تھے، سماعت کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، مقاعدہ للسمع، للسمی، ٹھیک ہے؟ یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں پہ باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اب جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ فمئی، اب جو، یہ من کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے؟ فا مطلب ہوتا ہے پس، اب کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے نا، یہ دیکھیں استماع میں، یستماع میں لفظ آ رہا ہے سماعت کا ہی، الان، اب، یہ سعودی عرب میں جو لفظ ہوتے ہیں، الان کا لفظ ہوتا ہے کہ اب جو لا یاد ہے یدد لہو، تو اس کے لیے لام ہوتا ہے فور، ہو مطلب کے لیے کیا ہوتا ہے، جو پاتا ہے وجود کا ہوتا ہے شابر رسدہ، جو ہے نا، اب کوئی جو لگاتا ہے تو اس کے لیے ایک چمکدار شلہ جو ہے نا وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، لگا کے، اس کے لیے لفظ یہ ہوتا ہے کہ گھات لگانا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اب وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم بیٹھ کے سنتے رہتے تھے، یقیناً ہم اس کی جگہ، اس کی کئی جگہوں پہ باتیں بیٹھ کر سنتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو اب کوئی کان لگاتا ہے تو اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات پہ پاتا ہے، یہ اب آپ کو یہ ہوپ کو آپ کو اس کا پورا موقع محل سمجھ آ رہا ہوگا ان الفاظ سے۔ تو اس کے اندر اردو کے لفظوں میں قادہ کا لفظ آ رہا ہے، دیکھیں مقاعد وہی لفظ آ رہا ہے، سماعت کا لفظ آ رہا ہے، من مطلب جو کے لیے ہوتا ہے، فا مطلب پس ہو گیا، یس تامیہ جب وہ سنتے ہیں، الان ہو گیا اس وقت، یجد کے اندر وجود کا لفظ ہے، شہاب اور رصد، رصد ہوتا ہے گھات لگانا، ٹھیک ہے؟ یہ ساتھ ساتھ آپ کو الفاظ بھی میں ریوائز کروا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا کیا ہے، یہ اگلی کیا لفظ آ رہی ہے کہ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لا ندری، ٹھیک ہے، اشر اریدا بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا۔ اب دیکھیں اس کے اندر، اب آپ کے قیاس کر رہے ہیں، دیکھیں اس کے اندر دو لفظ آ رہے ہیں، ایک شر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رشد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہدایت، ایک رشد آ رہی ہے اور ایک شر آ رہی ہے۔ ندری ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، ادراک، ادراک کا لفظ ہوتا ہے نا، تو یہ وہی لفظ ہے، اور نون آ رہی ہے ایکسپلین ہم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ندری ہو گیا، وَأَنَّا، بے شک ہم، لا ہو گیا نہیں، ندری ہم نہیں ادراک رکھتے، ٹھیک ہے، نون آئے، نون کا لفظ آ رہا ہے اور ادراک کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے، اشرو، کہ یہ شر ہے، ارید، ارید کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے، بمن فی الارض، کہ جو ارادہ کیا گیا ہے، فی الارض زمین میں، ٹھیک ہے، کہ اس زمین میں کیا ارادہ کیا ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ارادہ ہوتا ہے بہم، اس کے ساتھ، ربہم، ان کے رب نے، رشدا۔ تو اب آپ اس کو دیکھیں، غور سے پڑھیں، ہم کا مطلب ہوتا ہے لائک دے، دیئر، دیم، یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، میں اینڈ پہ دوبارہ سے لکھ دوں گا، جو ضمائر بیسیکلی یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار، یہ ہم، ہو، یہ جتنے ہوتے ہیں یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتے ہیں، اس، ان کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہز، ہر، ہم، دیئر، دیم، یہ جو الفاظ ہیں نا سارے، یہ ہم اور ہو اور ہا کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر ہم آ رہا ہے، یہ جمع کے لیے، یعنی کہ دیر یا دیم، یا یہ دے کے معنی میں آتا ہے الفاظ، اینڈ میں آتے ہیں تو یہ عام طور پہ دیم اور دیر کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا ہے، اب آپ اس کو با محاورہ ترجمہ میں، کہ یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے، یعنی کہ یہ شر اور ارید، ارادہ مطلب اریدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ شر ہو گیا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، یعنی کہ یہ اب وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ جو بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے، تو یہ قیاس کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ اپنی پوری سٹوری بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایوب کو سمجھ آ گیا، میں پھر جلدی سے ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ انا مطلب ہو گیا بے شک ہم، لا مطلب نہیں ہو گیا، نون انڈیکیشن ہو گئی ہماری، ادراک کا لفظ ہو گیا، یہ آ جو یہاں پہ سوال کے لیے آ رہا ہے کہ یہ شر ہے ارید، یعنی کہ شر کو چاہ رہے ہیں، یا زمین میں، یا کیا ہو رہا ہے، ام ارادہ بہم، ان کے رب نے ہدایت کی یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہوگی۔ اچھا، وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا۔ اچھا، اب یہاں پر وہ جن اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ، اور بے شک ہم، منا، من مطلب ہوتا ہے سے، اور من اور نون الف نا ہے، من اور نون الف نا مل کے بن گیا من نا، تو ہم میں سے، من کا مطلب سے، من نا ہم میں سے، من نی مجھ سے، من کا تم سے، یہ جو الفاظ ان کے جو ضمائر آ رہے ہیں نا، ان کو ساتھ ساتھ آپ من ہو اس کے ساتھ
منہم ان سب کے ساتھ. یہ بیسیکلی من کے لفظ کو آپ سب کے ساتھ گھما دیں تو آپ کو یہ یہاں پر من کے ساتھ آ رہا ہے نون الف نا, تو یہ منا مطلب ہمارے ساتھ, وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ کہ ہم میں سے کچھ کیا ہیں صالحون ہیں, وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ دوسرے ہیں. یہ بیسیکلی وہ کتنے سٹائل میں بول رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے گمراہ کا لفظ نہیں یوز کر رہے کہ ان میں سے دوسرے کہیں کہ, اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں. یہ بھی دیکھیں خوبصورتی الفاظ کی خوبصورتی ہے کہ ان کو وہ کوئی گمراہ نہیں کہہ رہے, ان کے لیے صالحین کے لیے تو اپوزٹ جو ہے وہ سو کا لفظ آنا چاہیے یا برائی کا لفظ آنا چاہیے, لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وہ منا اور ہم میں سے کیا ہیں دونا ذالک دوسرے ہیں, ان میں سے کچھ علاوہ ہیں اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, دونا ہوتا ہے اس کے علاوہ, تو بیسیکلی اس کے علاوہ کے لیے لفظ آ رہا ہے. ذالکہ کا مطلب تو ہوتا ہے وہ, تو یہ بیسیکلی ان کے کچھ ان میں سے صالحون ہیں ہمارے میں سے اور کچھ جو ہے وہ کچھ اور ہیں. کننا طرائق قددا, اور ہم جو ہے طرائق ہوتا ہے رستہ, اور قددا تقسیم ہوا ہوا بہت سارے جو رستے ہوتے ہیں نا, تو ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں. تو وہ یہاں پر ان گروہوں کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ انا من الصالحون, اور یقیناً ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, اور کچھ اس میں سے اس کے علاوہ یعنی کچھ جنہوں کا ایمان کمزور اور اطاعت میں کمی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں, اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے, ہم اپنے بارے میں بھی اپنے آپ کو بھی سوچتے جائیں, یہ ہمارے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, قرآن پاک کے اندر اگر ہم سوچ و غور و فکر کریں نا کہ بات تو اس وقت جنوں کی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے جائیں کہ ان میں سے کون کون سی باتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جناب آگے چلتے ہیں. اچھا, اب آگے اگلی بات میں دیکھیں وہی والا جملہ دوبارہ آ رہا ہے, زن کا مطلب گمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, وَأَنَّا ظَنَنَّا نعجز اللہ, تو بیسیکلی جو ہے نا فی الارض ولن نعجزہ ہربا, بیسیکلی اب یہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم, اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا تھا یا گمان کر لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کر اسے عاجز کر سکیں گے. بیسیکلی یہاں پر ہربا کا لفظ آ رہا ہے بھاگنے کے لیے, یہ عاجز کرنے کا لفظ آ رہا ہے, نون ہمارے لیے آ رہا ہے کہ ہم عاجز کریں گے اسے. یہ نو جز اللہ کا لفظ بول کے کہ ہم کریں گے عاجز اس کو, یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, لن کا مطلب ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا ہرگز, کہ بے شک ہم نے یہ یقین کیا تھا یا یہ ہمیں یہ یقین ہے. ہمیں یہاں پہ بیسیکلی یہاں پر لفظ وہی ہے لیکن یہاں پر یقین کے معنی میں آ رہا ہے, یہاں پہ گمان کے معنی میں نہیں آ رہا. یہاں پہ کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم جو ہے وہ ہرگز زمین میں, فل کا مطلب ہوتا ہے, فی کا مطلب ہوتا ہے میں, ارض ہوتا ہے زمین. ٹھیک ہے, تو ارض ہو گیا فل ارض یعنی کہ زمین میں, نو جز اللہ اللہ کو ہم, نون آ رہا ہے انڈیکیشن ہمارے لیے, عاجز کریں گے ہم اللہ کو, تو ہم لن کا مطلب ہوتا ہے نہیں, تو ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کریں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ ہربا, اور نہ ہی ہم اسے بھاگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کریں گے, یعنی کہ یہ اس چیز کا وہ یقین دلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے, یعنی ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت کا مالک ہے اور ہم مکمل طور پہ بے بس ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہ چیز دیکھیں ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم اللہ کے بس ہیں, ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور کہیں پر بھی یہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے کرو جہاں پہ اللہ سے بھاگ سکو, تو یہاں پر اس چیز کی بھی انڈیکیشن ہو رہی ہے. وہ جن بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ہم تو کہیں اللہ تعالیٰ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے اس زمین میں, اور نہ ہی ہم کہیں بھاگ سکتے ہیں, تو یہ ہم سب کے لیے. تو اس لیے جب ہمارے دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال آئے, کسی کو اذیت دینے کا خیال آئے, کسی کو تکلیف دینے کا خیال آئے, اللہ کی نافرمانی کا خیال آئے, تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جنہوں نے بھی ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم بھاگ نہیں سکتے, تو یہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ کہاں بھاگو گے, کہاں بھاگ سکتے ہو. یہ بیسیکلی یہ اس میں بات ہے. اچھا, وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ, اب یہاں تک کی جو آیت تھی نا اس کے بعد اب یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ, یہ لما یہاں پر آ رہا ہے جب, وَأَنَّا مطلب ہو گیا بے شک ہم نے, سمعنا جب ہم نے سنا خدا کو, آمنا بھی کہ جیسے ہی ہم نے ہدایت کو سنا, سماعت کا لفظ ہو گیا, نون الفنا ہمارے لیے ہو گیا, خدا ہو گیا, آمنا بھی تو ہم نے اس پہ ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا, ہم اس پر ایمان لے آئے. پھر جب کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا, یہاں تک کا ہو گیا ربی, اور یہاں پہ اگلا کیا ہو رہا ہے, فا مطلب ہو گیا پس, لا مطلب ہو گیا نہیں. ٹھیک ہے, یا خاف میں ہو گیا خوف کا لفظ ہے, اور دو لفظ آ رہے ہیں بخسا اور رہا کا.
نقصان کا خوف نہ زیادتی کا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. بخسا ہے جو ہے کسی کے اندر کمی ہو جائے کسی چیز میں، اور زیادتی یعنی کہ بیسیکلی یہ کمی زیادتی کی بات ہو رہی ہے کہ کسی چیز کا وہ نہیں ہوگا. یہاں پر وہی بات کو کر رہے ہیں فمن یؤمن بربہ، اور جو ایمان لایا. فمن من ہوتا ہے جو، مطلب ہو سو ایور، یعنی کہ وہ ہو کا لفظ آ رہا ہے. فا مطلب ہو گیا پس، یؤمن بربہ جو اپنے ایمان کا لفظ ہے، بربہ با کا مطلب ہو گیا ساتھ، ربہ اس کے رب کے ساتھ، فلا اور پس نہیں، یخافو وہ خوف ہوگا اس کو، بخسوں ولا رہا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کمی کسی چیز کا کمی ہونے کا یا زیادتی کا. یقیناً پھر اس کو دوبارہ سے پڑھیں، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ہم نے ہدایت کو سنا، سمینا ہو گیا ہم نے سنا ہدایت کو، آمنا ہم نے کہا فوراً ایمان لے آئے اس پر. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. یہ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ کوئی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا. پھر وہی اگین ریپیٹ ہے کہ جب اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اگر ہوتا ہے نا کہ فلانا چودھری کا بندہ یا فلانا ایم پی اے کا بندہ اور فلانا ایم این اے کا بندہ اور آج کل کے حساب سے فلانا جنرل صاحب کا بندہ، تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ نا ہمیں کوئی کچھ نہیں کچھ کہہ سکتا. تو وہی والی اگزامپل، یہ تو اس دنیا کے سارے لوگ بھی کھوکھلے، سارے ختم ہونے والے، کہاں ہے مشرف، کہاں پہ جنرل ہیں، کہاں پہ بڑے طاقتور سے طاقتور لوگ کہاں ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ ہو گیا نا، جس نے اپنے آپ کو اپنے راستہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑ لیا نا، پھر اس کو کسی چیز کا خوف نہیں. وہ اس جگہ پہ جہاں پر اس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر بھی اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہو. یہ بیسیکلی اس کا. اچھا، وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ. اب یہاں پر نا قاسط کا لفظ، ویسے قسط عدل و قسط جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی یونیفارمٹی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر قاسطونہ کے انداز میں جب آ رہا ہے نا تو یہ بے انصافی، ایک انصاف کا لفظ آ رہا ہے اور ایک فرما برداری کا لفظ آ رہا ہے، اور اس کے اپوزٹ انصاف کا بے انصافی کا لفظ آ رہا ہے. یہاں پہ معنی اس کے بے انصافی کی آ رہی. وہ انا منا، اور بے شک ہم میں سے ہیں، منا دیکھ پھر میں وہی والا لفظ آ رہا ہے پیچھے، منا ہم میں سے، مسلمون ہے، ومن القاسطون اور کچھ ہم میں سے بے انصاف ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن جب میں پڑھ رہا تھا تو ہم اس دنیا میں کئی کام ہوتے ہیں جو بالکل ہم کیجولی کر لیتے ہیں، اور کچھ کاموں کو کرنے کے لیے ہم بہت غور فکر کر کے سوچ کے اس کی پوری تحقیق کر کے پورے اس کا ریسرچ کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس چیز کی یہ تحرک کا جو لفظ ہے نا، یہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو فرما بردار ہے نا، فاولائکا، اولائکا جو ہوتا ہے ذالکا، تلکا اور اولائکا، یہ دیٹ اور دو کے لیے، فاولائکا وہ لوگ، یہ دوز آر دا پیپل کیا ہیں، تحروا رشدا. تو چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ بیسیکلی یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں جب اس کی تفسیر میں نے پڑھی تھی تو اس کے اندر یہ انہوں نے بتایا گیا تھا کہ جو بیسیکلی جو تحقیق کر کے صحیح معنوں میں جو ہدایت کی طرف جاتے ہیں نا، وہی جو ہیں وہ اصل جو فرما برداری کرتے ہیں، ان کو پھر صحیح معنوں میں ان کو ارادہ ہوتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں ایک طریقے سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا، جو فرما بردار ہوئے انہوں نے اسلام لا کر نجات کا راستہ ڈھونڈ لیا، انہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا جو جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی ہم کوئی ریسرچ، کوئی بھی آپ سوچ لیں، اپنی انٹرسٹ کو دیکھ لیں، کسی کو کمپیوٹر کا شوق ہوتا ہے، کسی کو موبائل کا شوق ہوتا ہے، کپڑوں کا شوق ہے، آپ کسی بھی شوق میں کر لیں تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ جی فلانا منڈی کی فلانا دکان کے فلانا اسٹور سے ہم ڈھونڈ کے لے کر آ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہی تحرک ہے. تو کیا ہم سوچیں کہ ہم جنت ہمیں مفت میں مل جائے گی؟ تو جنت کے لیے بھی تو ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، بغیر ایفرٹ کی مہنگی چیز تو ہمیں نہیں مل سکتی. تو یہ بیسیکلی یہ یہاں پر اس چیز کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، اس چیز سے سمبولزم ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو یہ لفظ جو ہے نا، حطبہ کا لفظ یاد رکھے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ تبت یدا جو جو ابو لہب کی جو بیوی تھی نا، وہ ایک ہار پہنتی تھی، یہ اس کے لیے وہاں پر یہ نشانی تھی کہ وہ جہنم کا اس کا ایندھن ہوگا. حطب جو ہے وہ حمالۃ الحطب، تو وہ بیسیکلی یہ وہی لفظ ہے، یہاں پر بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. اور جو اما اور جو بے انصاف ہو گئے وہ کیا ہوئے ہیں، قاسطون جو بے انصاف ہیں. ابھی میں نے آپ کو پیچھے بھی لفظ یہی آیا تھا، فکانو ہو گئے جہنم حطبا، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو یہ بیسیکلی دونوں سملر بتا دیں گے، جو ہدایت جنہوں نے سلامتی کی
جنہوں نے فرما برداری کی. اسلامہ اسلام کا بھی ہوتا ہے نا فرما برداری کرنا. تو جب بیسیکلی جن لوگوں نے اسلامہ کیا وہ ہو گئے ہدایت والے ہو گئے, اور جنہوں نے قاسطون کیا جو بے انصاف ہوئے ان کے لیے یہ ٹھکانہ ہو گیا. اچھا, وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اب یہاں پر دیکھیں, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں بھی ہماری کوئی ہم سے خوش ہوتا ہے اور کوئی صحیح ہوتا ہے تو ہمیں ہماری خاطرداری ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اسی کو یہ ہے کہ اور جو لو استقاموا, کہ جس نے کیا اور اگر کسی نے کیا کیا استقامت کی, الگ طریقہ جو یعنی کہ بیسیکلی جو طریقہ کہا جا رہا ہے جو ثابت قدم رہا ہے, استقامت کی ثابت قدم راہ ہدایت. الگ طریقہ, اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر, طریقتی پہ جب استقامت کی ان لوگوں نے تو کیا ہوا, ان کے لیے سقیا زمزم, جو لکھا ہوتا ہے نا سقیا زمزم, تو وہ پلانے کو زمزم کو پلانے کے لیے, تو ان کے لیے پلایا جائے گا ان کو غدا کا ہے فراوانی, بالکل لمٹ لیس. مان, یہ بیسیکلی یہاں پہ ماں نہ صرف پانی ہے, یہ بیسیکلی ان کے تمام ان کے لیے ان کی جو ان کو نعمتیں مل رہی ہیں یہ اس کے الفاظ میں بھی آیا ہے. یہ بیسیکلی ان کو وافر مقدار میں ان کو ہر چیز ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں وہ استقامت کی, انہوں نے الگ طریقہ, دیکھیں استقامت کا لفظ آ رہا ہے, اللہ مطلب پر ہوتا ہے, طریقہ مطلب یہاں پہ راہ ہدایت کا لفظ آ رہا ہے. وہ ان لو استقاموا, کہ انہوں نے اگر کیا استقامت کی الگ طریقہ پہ تو ان کو پلایا جائے گا, بے حساب نہیں ان کو پلایا جائے گا. ٹھیک ہے, لنفتنہم فی, یہ فتنہ کا لفظ آ رہا ہے لیکن یہ فتنہ بیسیکلی آزمائش کے لیے, یہ لنفتنہم, یہ تاکہ ہم ان کو آزمائیں گے. فیہ ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا. یہ سالہ کا یہ پچھلی صورت میں بھی آیا تھا لفظ کہ ان کو لے کے کہ کون کیا چیز تمہیں لے کے گئی, تو یہ لے کے جانے کے عذابا صعدا, جو بہت ہی خطرناک قسم کا عذاب, جو بار بار گر گر کے آنے والا عذاب ہے, یہ سخت عذاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یورد ہے اراد کیا. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو آزمائیں گے, ان کو آزمائیں گے. اور پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ اور جس نے اراد کیا ان ذکر ربی, ان کا مطلب ہوتا ہے سے, ذکر ربی اللہ کے رب کے ذکر سے, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کو عذابا صعدا. یہ صعدہ کا وہ ایک وادی تھی جو اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سلپ ہو کے نیچے آ جاتے ہیں, پھر وہ گرتے رہتے ہیں. یہ وہی والا لفظ ہے, پچھلی صورت میں بھی آیا تھا, تاکہ ہم وہ آزمائیں, یعنی ہم انہیں وسعت اور تنگی سے آزماتے ہیں کہ کون فراخی میں ہدایت پر جمع رہا ہے اور کون شیطان کا رستہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ تھوڑی سی 5 سے 10 منٹ میں ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہاں پر اگلی بات آ رہی ہے مسجد کی, بات آ رہی ہے مسجد کی. وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا علی اللہ احدا, مساجد کے جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. مساجدہ, بے شک مسجدیں کیا ہیں, مسجدہ للہ, لام کا مطلب ہوتا ہے فور, یہاں پر اللہ کے لیے. فلا اور نہیں, تدعو کسی کو پکارو, دعوت کسی کو دعوت بیسیکلی پکارنے کے لیے, ما اللہ اللہ کے ساتھ, احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے, اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کی ہیں, چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو. یہ گزارش ہے, دیکھیں کہ ہمارے لیے سب کے لیے میسج ہے کہ مسجد کے احترام کے لیے بھی بات ہو رہی ہے, اور یہاں پر بہت ساری اس کے اندر اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزوں کی ہمیں میسج ہے. ٹھیک ہے, فلا تدعو مع اللہ ما مدسات, یعنی کہ اللہ کے ساتھ احدہ کسی اور کو نہ پکارو. وہاں پہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں, اور وہاں پر کسی اور کو نہ پکارو. ٹھیک ہے, وَأَنَّهُ لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونوا علیہ لبدا. اچھا, یہاں پر نا بیسیکلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو پکارتے تھے تو یہ لوگ نا ان کے اوپر چڑھنے لگتے تھے. ایک اس کی ایکسپلینیشن یہ بتائی گئی ہے ایک تفسیر میں جو میں سن رہا تھا, دوسری اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جس طرح جن آئے سننے کے لیے آ گئے تھے, تو یہ اس کے اندر دونوں باتیں آ رہی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تو یہ کیا ہے, وَأَنَّهُ لما, اور بے شک وہ لما جب, قاما کھڑا ہوا, عبداللہ جو ہے اللہ جو ہے, جب قام ہوا قیام کے لیے لفظ ہوتا ہے یوز. ٹھیک ہے, تو جب وہ کھڑا ہوا عبداللہ, یدعوہ بلاتا ہے وہ, کادو تو وہ جو ہے نا, یکونون علیہ لبدا, لبدا تہ بت ہے اس کے اوپر نا آنا شروع ہو جاتے ہیں, علیہ اس پر, اللہ کا مطلب ہوتا ہے ہی اس پر, لبدا جمع تہبت ہے اس کے اوپر آنے شروع ہو جاتے ہیں. لپکنے, اس کے لیے بامحاورہ ترجمے میں اس کے لیے لپکنے کا بھی لفظ آ رہا ہے ہو کے, یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے, یہ اس کی قریب تھا کہ لوگ تہبت ہے اس پر جمع ہو جائیں, یعنی جب توحید کی آواز کافرون نے سنی تو مخالفت پر کمر کس لی. ٹھیک ہے, تو یکونون وہ بے شک ہو جاتے ہیں, علیہ یکونو, یہ وہی لفظ ہے جو کہ
کانا یکونو کن فیکون ہونے میں ہے. یہ کہیں پہ جمع پہ آ رہا ہے, کہیں پر سنگل کے لیے آ رہا ہے, کہیں پر دو کے لیے آ رہا ہے. یہ آپ یہ کونو کا لفظ جب بھی آ رہا ہے آپ کسی چیز کے ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ کمر کس لیتے ہیں. تو یہ اس پر یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, تو میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا, اس کی پناہ میں رہوں گا, اسی پر میرا بھروسہ ہے, وہی میرا سہارا ہے. مجھ سے امید نہ رکھو کہ میں اپنی مقدس پیشانی غیر اللہ کے آگے جھکا دوں گا. تو وہ پڑھتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو, وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک تفسیر کے اندر یہاں پر جو دوسری جو موقع محل سے بات چل رہی ہے نا, وہ بھی ایک اس کا اندازہ آتا ہے. تو بہرحال یہ آپ کو دونوں اندازوں میں اس کو آپ سمجھتے ہیں. بیسیکلی بات کیا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکار رہا ہے نا, تو لوگ اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں. یہ ایک دونوں انداز میں اس کی باتیں. بہرحال زیادہ خبیث کی شاید یہ اس کی ایکسپلینیشن ہو. اچھا, قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربہ احدا. ان سے کیا کہتے ہیں, کہہ دو انما بے شک, ادعو میں بلاتا اپنے رب کو پکارتا ہوں, ربی میرا رب, ولا نہیں, اشرکو میں شرک کرتا ہوں, بہی احدا. دیکھیں یہاں پر الف آ رہا ہے, یہ الف ہوتا ہے میرے لیے. پہلے ابھی گزرا ہے نون, نون ہوتا ہے ہمارے لیے. اگر یہاں پہ ہوتا نا نون تو ہوتا ہم. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ رہا ہے الف, تو یہ ہے میرے لیے, کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوں. کہ کہہ دو میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں. انما ادو, یہاں پہ بھی دیکھیں آ رہا ہے, یہ میرے لیے آ رہا ہے. یہاں پہ اگر ندو ہوتا تو ہوتا ہے ہم پکارتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. وہی سمجھ بات. قل کہہ دیجئے, انما ادعو دعا کا لفظ آ رہا ہے, دعوت بلانے کا پکارنے کا لفظ آ رہا ہے. ربی ہے رب, اور یا میرے رب, میرا رب. ولا واو مطلب اور ہو گیا, لا مطلب نہیں ہو گیا. اشرکو میں شرک کرتا ہوں, بھی اس کے ساتھ, با ہو گیا ساتھ, ہی ہو گیا اس کے, ہی ہو گیا اس کے, ابھی جو میں نے کو بتا نا اس کے ساتھ, ود ہم. ٹھیک ہے, یہ اس کی انگلش میں یہ ہوگا ود ہم احدا, یعنی کہ میں اللہ کے ساتھ اور کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. قل انی لا املکو لکم ضرا ولا رشدا. اب یہاں پر کیا آ رہے ہیں, جو نقصان یا ضرر پہنچانے کی بات ہوتی ہے نا, اور رشدا, رشدا بھلائی ہوتی ہے. تو یہ ملکیت ہے. یہ دیکھیں قل انی, کہہ دیجئے انی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں, انی بے شک میں, لا مطلب نہیں, املکو, املکو کا مطلب ہے ملکیت, کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. کس چیز کا مالک نہیں ہوں, لکم تمہارے لیے, لام کا مطلب ہوتا ہے فور, کم کا مطلب ہے تمہارے لیے. کم کا لفظ ہے, اس طرح ہم جزاک اللہ بولتے ہیں نا, وہ کا ہوتا ہے ایک کے لیے, کی ہوتا ہے مؤنث کے لیے, اور کما ہوتا ہے دو کے لیے, اور کم ہوتا ہے تم سب کے لیے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو کوئی ضرر دے سکوں یا بھلائی کر سکوں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک کی بہت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اوپر ہے, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کریں گے. ٹھیک ہے, بیسیکلی یہ چیز ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مجھے اختیار نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہمارے نبی کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں, نہ کسی بھلائی کا. ضرر ہو گیا اور رشد ہو گئی. ٹھیک ہے, اگلی آیت آ گئی, قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا. اب یہاں پر ملتحد ہوتی ہے پناہ, پناہ گاہ کے لیے لفظ ہوتا ہے. اجد کا مطلب پانا ہوتا ہے, لن کا مطلب ابھی آپ بار بار وہی لفظ آ رہا ہے, دونوں دفعہ لن آ رہا ہے. یجیرنی مجھے بچانا ہے. ہم ایک دعا ہے نا, ہم بہت سارے لوگوں کو آتی ہے, اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. ٹھیک ہے, تو یہ یجیرنی کا بھی یہی مطلب آ رہا ہے کہ کہ کہہ دو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوگا تو کوئی بھی جو ہے وہ بشر جو ہے وہ اللہ نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس چیز کو ایکسپلینیشن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جب وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں, تو اور کون سفارش آگے کر سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے سفارش کریں گے. یہ بات یہ صرف ایک کانسیپچل بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قل انی لن نجیرنی من اللہ احدا. ٹھیک ہے, کہہ دو مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا, اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جا نہیں پا سکتا. ولن اجدہ وجود ہو گیا, من مطلب سے ہو گیا, دون ہی اس کے ساتھ ملتحدہ. یہ ملتحد بیسیکلی یہ ہوتا ہے پناہ گاہ. تو یہاں پر بچانے کی بات ہو رہی ہے اور پناہ گاہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بچانے کی بات ہے, اور من اللہ احدہ کوئی اور, احدہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور کوئی بھی جو ہے وہ پناہ گاہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے,
کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں. یہ بیسیکلی اس کی ہے کہ جنات کے کسی نے اپنے سے کہا کہ ہم محمد ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پناہ عطا کریں، اس لیے میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اس پہ یہ آیت آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں کسی سے فریاد رسی نہیں چاہتا جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے. یہ بیسیکلی یہ ان جو غلط جو کانسیپٹ سے ان پر بات ہو رہی ہے. اچھا، اللہ بلاغم من اللہ و رسالہ ومن یعص اللہ و رسولہ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا. اب یہ دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، یاس ہوتی ہے معصیت. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معصیت کرے گا، من کا مطلب ہوتا ہے جو معصیت ہو گیا اللہ سے اور اس کے رسول سے. فَإِنَّ لَهُ، وہ فَإِنَّ فا مطلب پاس ہو گیا، اِنَّ بے شک، لہو لام ہو گیا فور، ہو مطلب اس کے لیے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معصیت کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ نارا جہنم، جہنم کی آگ ہے. خالدینہ فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ، خالدینہ ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہیں پہ آباد رہے گا ہمیشہ. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ بلاغ من اللہ و رسالتہ، اور جب جس کے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ میرا کام کیا ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ بلاغ من اللہ و رسالتہ، مگر اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، اور اس میں ہمیشہ. اس کی آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں، مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور پیغام پہنچا دینا یعنی لوگوں پر مجھے اختیار نہیں، نہ کسی کی ہدایت اور گمراہی میرے بس میں. آپ اس کی اگزامپل لے لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے، ان کے جو چچا تھے، انہوں نے ہمیشہ مدد کی، ہمیشہ کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ان کے کان میں کہا کہ ان کو کہا کہ آپ میرے کان میں کہہ دیں، لیکن انہوں نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا. تو بیسیکلی یہ اس چیز کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کسی کو ہدایت دے سکوں یا میں کسی کو گمراہ کر سکوں. تو بیسیکلی یہ اس چیز کی ہے نشانی. اور ایک دفعہ جو طائف کے واقعے میں اور کسی ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے فنش کی اور کریکشن کی تھی اس میں، بیسیکلی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. بہت سارے لوگ اس بات سے اینڈ ہو جاتے ہیں، لیکن محتاط الفاظ میں بول رہا ہوں کہ ہمیں بشریت، ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے بشیروں و نذیر، کہ بشارت دے دیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے نا کہ آپ کسی کو نہیں ہدایت دے سکتے، یہ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا، اور آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. اور اسی لیے اس دنیا کے اندر بھی ہم سب لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم کسی کو کا دل نہیں بدل سکتے. بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر سے. ہمارا کام دیکھیں، ہم اپنے جو ہمارے بس میں ہے نا، ہم وہی کام کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں معذرت خواہوں، تھوڑا سا اوور ہو گیا ٹائم. انشاءاللہ 3-4 آیات گئی ہیں. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا وقل عددا. اب یہاں پر وہی بات آ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ اذا، جب، اذا کا مطلب راؤ اس میں ہے دیکھنے کا، ما یوعدون کا جو ما کا مطلب یہاں پہ جو آ رہا ہے، یوعدون ہے وعدہ. فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو وہ جان لیں گے کہ کس کی کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے، یہ ضعف کا لفظ ہے، ناصر مددگار ہے. اور تو وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو ان کے ساتھ، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جلد ہی وہ جان لیں گے. یہ فَسَيَعْلَمُونَ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سین ہوتا ہے کوئی چیز فوراً ہونے والی ہو. وہ انقریب جان لیں گے کہ جو جس طرح جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ جلد ہی جان لیں گے. کیا ہے کہ من کا مطلب جو ہے اضعف ناصرہ، کہ جو مدد کرنے والے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں. وَقَلُّ عَدَدًا، اور کتنے قلیل ہیں عدد میں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کو بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. حتیٰ مطلب جب ہو گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا جب راؤ وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا ہے، فسیعلمون اور وہ انقریب جان لیں گے، من مطلب جو ہو گیا، اضعف جو کمزور ہے، ناصر کتنے کمزور ہیں ان کی مدد کرنے والے، اور کتنے کم ہیں وہ. یہ اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انقریب ہی جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور تعداد میں زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے، اچھا. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. وہ کہہ دو ان ادری کہ میں نہیں جانتا، ادری اقریب، ما توعدون کے قریب ہے جس کا وعدہ کیا گیا، ام یجعل له ربی امدا، یہ مدت کے لیے لفظ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ادری کا مطلب ہے جاننا، ادراک کا لفظ آ رہا ہے، ان کا مطلب ہے نہیں.
یہاں پہ ان کا مطلب نہیں میں آ رہا ہے، ان کا مطلب اگر میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں جو ہم بولتے ہیں، لیکن یہاں میں نہیں میں آ رہا ہے، قل ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب کہ وہ قریب ہے، ما تو ادون ما کا مطلب جو ہے، تو ادون جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، ام یا یجعلو بنایا گیا ہے لہو اس کے لیے ربی امدا کہ اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کے نے کوئی مدت بنا دی ہے، ٹھیک ہے، کہہ دو میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا، یہ بات اس کی ایکسپلین کریں، کہہ دو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا، ٹھیک ہے، مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، نہ ہی یہ علم ہے کہ وہ قریب ہے یا دور، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہاں پہ دیکھیں عالم الغیبی جو غیب کا علم ہے، فلا پس نہیں، یظہر وہ ظاہر کرتا ہے، علی غیبہ احدا، وہ یہ دیکھیں علی کا مطلب ہوتا ہے پر، غیبہ اس کا غیب، احدا یہاں کہ غیب کا جاننے والا وہی ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ یہ دیکھ لیں کتنی کلیئر ہمارے لیے انڈیکیشن ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی مخاطب ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عالم الغیبی غیب کا علم، فلا یظہر، فلا فا مطلب بس ہو گیا، لا مطلب نہیں ہو گیا، یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی پر اپنا غیب کا علم نہیں ظاہر کرتا، ٹھیک ہے، غیب کا علم جاننے والا وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ مخلوق میں سے کسی پر اپنے غیب ظاہر نہیں کرتے، وہ اکیلا ہی ہر غیب کو جانتے ہیں۔ اچھا، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا تو وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگاتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان کو نصرت کے لیے ہے کہ جن سے اللہ جس سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، اس کے لیے کیا رہے، فإنه، اور بے شک اس کے لیے، یسلکو کے لیے کہا دیتا ہے، من بینی یدئی آگے، ومن خلفی، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، رصد پہرا، یہ بیسیکلی گھات لگانا ہے، تو یہاں پر اس کو اچھے الفاظ میں بتا جا رہے ہیں کہ مگر وہ کوئی رسول جس سے اس نے پسند کر لیا، یعنی جس رسول کو وہ پسند کرتا ہے اسے غیب سے آگاہ کرتا ہے، اور جتنا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے، یعنی کہ ہمارے نبی یہ بیسیکلی اگلی آیت میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جتنا اللہ کا اذن ہوگا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، بہت ساری معاملات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آتا تھا، لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ وہی اذن جو ہمارے اللہ نے کیا وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے پہنچایا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، رسولوں کو غیب میں سے جتنا رب چاہے اس لیے دیتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص تائید سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کی طرف وحی کی، اس کی حفاظت بھی کی، اس طرح اس کی حقیقت کو پہنچ گئے، شیاطین ان کے قریب آ کر کمی بیشی نہیں کر سکتے، یہ بتایا جا رہا ہے، لِيَعْلَمَ ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بهم لديهم واحصى كل شيء عددا، تاکہ یہ جان لے، لام یہ یہاں پہ آ رہا ہے تاکہ کے لیے ہو رہا ہے، یعلم تو جان لے، ان کے، قد ابلغوا انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، وہ احصا یہ ہے جمع کرنے کا، کل شعین عددا، کلّا کا مطلب ہوتا ہے سب، شعین عددا ہر چیز کو جمع کیا ہوا ہے، وہ احاطہ کیا ہوا ہے، رساتی ربہم اس کے رب کے جو، بیسیکلی اب اس میں یہاں پہ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احاطہ کیا ہوا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا احاطہ رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ آخری آیت تھی۔ چلیں میں معذرت ہوں آج تھوڑی سی یہ لمبی ہو گئی، یہ اس کے اندر جو الفاظ اور کچھ ایکسپلینیشن، کیونکہ دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں صرف الفاظ سے آگے کراس نہ کروں، کیونکہ یہ میری لمٹ سے باہر ہے، اور ویسے بھی دیکھیں ایک محکمات ہوتے ہیں اور ایک متشابہات ہوتے ہیں، ایک ذہن میں رکھیں بات، اس تمام صورت سے ہمیں جو ہمارے اندر جو میسج ہے نا، وہ ہمیں ان میسیجز پہ غور کریں کہ جنہوں نے وہ پیغام سنا اور فوراً انہوں نے ایمان لیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وجود کو پہچانا، اور اس کے بعد جو آخر میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بیسیکلی ہمیں ان معاملات کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کی۔ جزاک اللہ الخیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ آج میں معذرت خواہوں کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا، یہ کچھ آیات مشکل تھیں جو کہ اس لیے اس کو کور کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا،
میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن الفاظ کے اوپر میں زیادہ کروں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.